نصیحتوں کے انتہائی بزرگ جلالی فتح مند نام میں آپ سب کو آج صبح یوتھ فیلوشپ منسٹری کی جانب سے محبت برا سلام قبول۔ خداوند یسوع مسیح کے انتہائی شکر گزار ہیں اس کی محبت کے لیے، اس کی وفاؤں کے لیے، اور بالخصوص اس کے شکر گزار ہیں اس واقعے کے لیے، اس انہا کے لیے جس سے ہم پچھلے دنوں سے گزر رہے ہیں، اور ہماری ایک بیٹی آرزو کے ساتھ جو معاملہ جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ ہمیں جواب دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے۔ کیونکہ دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں ان کے خدا جو ہیں وہ بت ہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، اور وہ دنیا کی زندہ اور واحد امید ہے۔ لوگ اس کے وسیلہ سے خوشی کو حاصل کرتے ہیں۔ اس نے جب صلیب پر ہماری خاطر اپنی جان دی اور ہماری خاطر اپنے آپ کو بلیدان کر دیا، وہ صلیب پر خود تو پیاسا ہے لیکن اپنے لوگوں کو راحت کے چشموں میں سے پلاتا ہے۔ وہ خود تو چھوڑا گیا اور ہماری صلاح بن گیا، اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو ہم چھوڑ دیے جاتے۔ میرے عزیزو، خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقدمے لڑتا ہے، ہماری دعاؤں کا، ہماری پریشانیوں کا، ہماری دکھوں کو اس نے دیکھا اور ہمیں بہت زیادہ اس نے رسپانس کیا۔ جیسے ہم خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کلام اس میں لکھا ہے، خدا بنی اسرائیل قوم سے مخاطب ہے کہ میں نے تمہاری تکلیف کو دیکھا، میں اترا ہوں تاکہ تمہیں مصریوں سے چھڑاؤں۔ یہ اس کا وعدہ، اس کا یہ بڑا فضل ہمارے ساتھ رہا۔ ہم نے آرزو کیس میں بہت سارے انکشافات کو دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ خدا نے ہماری مدد کی، ہماری دعاؤں کا جواب دیا۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آئی ووڈ انکریج یو کہ نہ صرف جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تب اپنے دستے دعا بلند کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ معاملات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم ایکٹیو ہوں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایکٹیو رہیں، ہم ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کے سپاہی جو ہیں وہ بنے رہیں، اور اپنی دعاؤں اور روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، پرستش کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے ہم خداوند کے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال دیتے ہیں۔ نہ کہ صرف ایسے معاملات میں نہیں، بلکہ ہمیشہ ہماری زندگیوں میں مسیح کا نام جو ہے وہ عزت اور جلال پائے، ہم ہمیشہ اس کے بہترین سپاہی بنے رہیں۔ اور اس میں خدا نے ہماری بڑی مدد کی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ ہم نے سٹینڈ لیا۔ جب ہم خدا پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، جب ہمارا محکم یقین خدا پر ہو جاتا ہے تو یقیناً خدا جواب دیتا ہے، کیونکہ وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے۔ ہم نے سٹینڈ لیا، ہم نکلے، ہم نے دعائیں کی، ہم نے روزے رکھے، اور خدا نے ہمیں اس کا جواب دیا۔ اور ہمارا خدا بہت خوبصورت خدا ہے، اور وہ ہمیشہ خوبصورت ہی رہے گا، وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے۔ ایسے معاملات کے لیے کھڑے ہوں، دعا کریں، ہر روز خداوند سے دعا کریں، ہر روز خداوند سے مدد مانگے۔ چائنا کا ایک بادشاہ جس نے میڈیکل کی بنیاد رکھی، اس نے کہا کہ تم لوگ ایسا کرتے ہو کہ جب تم لوگوں کو پیاس لگتی ہے تو تب تم کنواں کھودنا شروع کر دیتے ہو، اور جب تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو تم لوگ بیماری دریافت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ ہر روز اپنا خیال رکھو، ہر روز اپنا خیال رکھو، تاکہ پیاس کے وقت کنواں کھودنا نہ پڑے، بلکہ پیاس لگنے سے پہلے پانی کا انتظام ہو۔ اسی طرح جب اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو تب ہم اپنی دعاؤں کو بڑا اوکے کر دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ ایک سپاہی کی طرح، کیونکہ جوائس مائر جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایک جنگ جاری ہے، اور دماغ جو ہے وہ ہمارا میدان جنگ ہے، جنگ جاری ہے۔ ہم ہر روز جنگ کر رہے ہیں، خاندانی جنگ کر رہے ہیں، شخصی جنگ کر رہے ہیں، بیرونی جنگ کر رہے ہیں، ہر طریقے سے ہم جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، ایمان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیشہ
ایک جو سپاہی ہوتا ہے، ایک جو فوجی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتا ہے۔ سو ہمیں بھی اسی طرح جنگ کے لیے تیار رہنا ہے، اور نہ صرف تب ہتھیار اٹھانا ہے جب اس طرح کے معاملات ہو، بلکہ دعا کے ذریعے، روزوں کے ذریعے ہمیشہ جنگ لڑنی ہے، اور ہر وقت اپنی ملک کی سلامتی کے لیے، ہر وقت اپنے اداروں کی سلامتی کے لیے، اپنی قوم کی سلامتی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، خاندان کی سلامتی کے لیے ہر روز ہمیں ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے تو ہمارا ہتھیار دعا ہے، ہمارا ایمان دعا پر ہے کہ خداوند اس کا جواب دیتا ہے، خداوند ہماری آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہے، وہ تباہی اور بربادی میں گھسی ہوئی ہے۔ سو والدین سے میں مخاطب ہوں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لے۔ نوح کے اندر لکھا ہے کہ اٹھ، رات کے پہروں میں اٹھ کر اپنے جو ہے دستے دعا بلند کر، آنسو نہر کی مانند جو ہے وہ بہنے چاہیے، آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں۔ خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہماری بیٹیوں کی حفاظت کر، خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہمارے بیٹوں کی حفاظت کر، ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ ہدایت دے، اس کو سیدھا راستہ دکھا تاکہ وہ تیرے آئیں، کیونکہ وائس جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اے جوان، اس جوانی کے ایام میں تو کھا پی عیش کر، جو تیرا دل کرتا ہے تو کر، لیکن ایک بات کو تو نے ہرگز نہیں بھولنا کہ ایک دن خدا تجھے ان سب باتوں کے لیے عدالت میں لائے گا۔ سو ہم جو زندگی میں ایکشن کرتے ہیں، جو اس کے لیے ہمیں عدالت آنا پڑے گا، ہمیں جو بھی ہم کرتے ہیں اس کے لیے عدالت لازمی ہے۔ سو میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، کلام میں لکھا ہے تموتھیوس کے خط کے اندر کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے، چال چلن، محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ میرے عزیزو، آئیں دعا کریں، آئیں اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیں، اپنے آپ کو یہوہ یری کے، جو ہمارا باپ ہے، جس کے ساتھ ہمارا رشتہ آقا یا مالک کا نہیں ہے، جس کے ساتھ ہمارا رشتہ رازق کا نہیں ہے، جس کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ عابد اور معبود کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے، اور باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اس کی فرما برداری کریں، اس کی تابع رہیں، اس کی حکموں کو مانیں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم خداوند سے بڑی برکات کو حاصل کریں گے۔ بس خداوند کے شکر گزار ہیں، اس کی ساری محبت کے لیے، پیار کے لیے جو اس نے آرزو کی اس میں ہمیں دکھائی، اور زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرے، تاکہ آئندہ کے وقت ہم ان سب معاملات کو خداوند کے سامنے رکھیں اور خداوند ہمارا مقدمہ میں لڑے۔ سو اسی طرح ہم اپنی دعاؤں، روزوں کے ذریعے اور اسٹینڈ لیں، جہاں کہیں ہم غلط ہیں، جہاں کہیں ہم کمزور ہیں، جہاں کہیں ہم گرے ہوئے ہیں، تو خداوند اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو گاڈ بلیس یو، اپنا خیال رکھیے گا۔